سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم، تھینک یو فار کمنگ. اور سب سے پہلے شکریہ کرکٹ بورڈ کا بھی کہ انہوں نے موقع دیا کام کرنے کا. لوکنگ فارورڈ اوبویسلی ایک ایسوسیشن میری رہی ہے ولفز کے ساتھ پہلے سے، گو کہ یہ فیصلہ آباد ولفز نہیں ہے بٹ اسٹل اٹس ولفز، سو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ایسوسیشن رہی ہے. لوکنگ فارورڈ ٹو ورک اور بینگ پروفیشنل کوشش کریں گے کہ جو بھی پلیئر پاکستان کے ڈومیسٹک سرکٹ پہ کھیل رہے ہیں کیسے اس گیپ کو ہم نے کم کرنا ہے. جو نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ٹیموں کے جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز جب آتے ہیں تو وہ بڑی جلدی انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اپنا نام بھی بناتے ہیں اور کنسسٹنٹ پرفارمنسز کرتے ہیں اور آلریڈی اس اسٹینڈرڈ پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی وہ گیپ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارے آنے کا یا میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس گیپ کو کیسے کم کر سکتے ہیں، ان پلیئرز کو کس طریقے سے ان سٹینڈرڈز پہ پہلے ہی لے کے آ سکتے ہیں تاکہ وہ جب اس لیول پہ آئیں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، جو ہمیں ٹاسک ملا، اس میں سم ہاؤ انڈر 19 کی بھی ٹیم ہے، ویمن کی بھی ٹیم بھی ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. کچھ پلیئرز ہمارے اس میں بھی پاکستان انڈر 19 کے کافی پلیئر ہیں ہماری ٹیموں میں، ان کو کیسے ہم نے آگے گروم کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے. تو لکنگ فارورڈ یہ سارے چیلنجز ہیں، بٹ اوبویسلی یہ ایک ہمارے لیے موقع بھی ہے. میرے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ میں ان کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہوں اور پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے یا جو ابھی کھیل رہے ہیں، جو بھی پلیئر پرفارم کر رہے ہیں، ان میں کیسے ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہوں. So looking forward to that. Thank you again, and I think you can just go for the questions now. بسما بھائی 30 پلیئرس کا ایک پول ہوگا ہر مینٹور کے پاس، تو آپ 3 فارمیٹس ہیں، تینوں فارمیٹس کے الگ الگ آپ لڑکے کریں گے یا کہ سارے لڑکے ہی یہ تینوں فارمیٹ کے لیے آپ اویلیبل کریں گے؟ دیکھیے، جو کوشش جو میری اپنی تھنکنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ پلیئر کی جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھیں اور میکسیمائز کریں اس کو. ٹیکنیکلی اگر بہتر پلیئر ہے، ویل ایکوپڈ ہے، تو وہ سارے فارمیٹ کھیل سکتا ہے، اور اس کی فٹنس، اس کا ورک لوڈ کیسے اس کو مینیج کرنا. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم پوٹینشیل تک اس کو یوٹیلائز کریں پلیئر کو. پہلے سے ہم اپنا کوئی ذہن نہ بنائیں کہ اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کو ادھر، اینڈ دین ویل سی کہ اسپیسیفکلی کون سا پلیئر کہاں فٹ ان ہو رہا ہے یا میکسیمائز کر سکتا ہے اپنے پوٹینشیل کو، اس حساب سے پھر ان کو یوٹیلائز کریں گے. بٹ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لمٹ کریں کسی بھی پلیئر کو. ہمیں کوشش ایز اے مینٹور، ایز کوچ یہ کرنی ہے کہ ہم نے ان کے پوٹینشیل کو پورا ایکسپلور کرنا ہے، دوسرے فارمیٹس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنے تک یہ بندہ جا سکتا ہے اور اس کو ہم کتنا پش کر سکتے ہیں. مصباح بھائی، اسٹائک ریٹ کی پوری دنیا میں بڑی زیادہ اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی تو انہوں نے اپنی ڈومیسٹک ٹیموں کو کہا کہ ہم اس اسٹائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی آپ کو کوئی ایسا ٹاسک دیا ہے کہ 3 سال بعد جب یہ پلیئرز جو چیمپئن کپ کا حصہ ہیں، جو وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں، تو اسٹائک ریٹ کا جو پرابلم ہے، آپ بھی بات کرتے ہیں، سارا پاکستان بات کرتا ہے کہ اسٹائک ریٹ کا ہمارا انٹرنیشنلی بہت کم ہے، تو وہ بیٹر کی اسٹائک ریٹ کا بھی آپ کے ذہن میں ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہدایت دی ایسی کوئی؟ دیکھیں، بالکل یہ تو وہ چیز ہے کہ جو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی کرکٹ کے ساتھ چلنا ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو امپروو کرنی ہے. کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ بھی اب دیکھیں تو 4.5 5، بلکہ انگلینڈ تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے، ایک دن میں 500 رنز وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر کمپیٹ کرنا ہے، اس کو اور زیادہ انٹرسٹنگ کرنا ہے، ریزلٹ اورینٹڈ کرنا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرف جائیں. اور آئی تھنک کہ یہ آلریڈی بھی ہو رہا ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اور زیادہ اس کو جو ہے انفورس کریں، کوشش کریں کہ جو جس طریقے سے دنیا میں کرکٹ اب کھیلی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم کھیلنے جائیں اور انکریج کریں اپنے پلیئرز کو. انکریجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو اکوپ بھی کریں اس کے لیے
وہ صرف آپ جا کے کسی پلیئر کو کہیں گے کہ یار اگریسو کھیلنا ہے تم نے, 5 این اوور کھیلنا ہے یا 6 این اوور کھیلنا ہے, یہ T20 میں 10 این اوور کھیلنا ہے, خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو جو پریپریشن چاہیے, جو پلیئر میں جو آپ نے اس میں اسکلز لے کے آنا ہے, وہ بڑی ضروری ہے. تو اس پہ ظاہر ہمارا فوکس ہوگا کام کرنے کا. مصباح بھائی, پاکستان میں پہلے بھی ڈومیسٹک میں نیشنل T20 کپ ہوتا ہے یا ون ڈے کپ ہوتا ہے, فرسٹ کلاس میں قائد اعظم ٹرافی بھی ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو چیمپئنس ٹورنامنٹس ہیں یہ کتنے ان سے مختلف ہوں گے؟ کیا صرف نام ہی بدلا جا رہا ہے یا کچھ وہ گیپ جو ختم ہوگا جو انٹرنیشنل کرکٹ میں ہے ہمارے ہاں؟ جب دنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری جو کرکٹ ہے, انٹرنیشنل کرکٹ خاص کر جس لیول پہ کھڑی ہے پہلے کبھی نہیں تھی, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں کتنا بہتر ہوگا؟ دیکھیں ویژن یہی ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. وہ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کا جمپ ہے ایک دم, جو ہمیں بھی فیل ہوتا ہے اور پلیئر کو بھی فیل ہوتا ہے. میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں, جب انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا تو ہمیں کو 3-4 سال لگ گئے صرف یہ بلیو کرنے میں کہ ہم وی بلونگ ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. تو وہ جو یہ مینٹورز ہیں یا جس لیول پہ اس کو لے کے جانا, اس کا مقصد ہمارا تو ویژن تو یہی ہے کہ ہم نے ان کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے یا کوشش اس لیول پہ کمپٹیشن جائے تاکہ وہ جب اس لیول پہ جائیں تو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں آسانی ہو, ان کو یہ نہ لگے کہ یار ایک دم لیول جو ہے بہت اونچا ہو گیا. ویژن یہی ہے, اس کے لیے بہت محنت چاہیے اور محنت ہم نے کرنی ہے اور کریں گے تو تبھی ہوگا. مصباح بھائی, چیمپئنس کپ میں 5 ٹیمیں شریک ہیں, اس کی فٹنس کے حوالے سے بتا دیں کہ ان کی فٹنس ٹیسٹ کا کیا حساب ہوگا؟ اگر کوئی لڑکا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا, اگر تو ہوگا تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ یہ جو سارا 150 لڑکوں کا پول بنا ہے, کیا 5 مینٹورس کے ساتھ یہ ان کی انپٹ اس میں شامل تھی یا آپ کو جسٹ ایک لسٹ دے دی گئی کہ اس میں سے لڑکے سلیکٹ کر لیں؟ دیکھیں یہ پول بیسیکلی بنایا سلیکٹرز نے, انہوں نے سارے کرائٹیریاز کو, ہر چیز کو ذہن میں رکھا ہے, فارمولا بنایا ہے, اس میں ڈیولپمنٹ آف دا پلیئرز, فیوچر, پاسٹ 3 ایئرس کی پرفارمنسز ہیں, یہ تو وہ سارا کچھ جو ایکسپلین ہمیں انہوں نے کیا وہ آپ کبھی آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. اور پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اس فٹنس ٹیسٹ. یس, فٹنس ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور فٹنس ٹیسٹ ظاہر ہے جو بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کو میٹ کرنا ضروری ہے کسی بھی پلیئر کا, اور اس کے بغیر کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پارٹ نہیں ہوگا اس کے. اگر وہ آتا بھی ہے تو وہ جب تک وہ اس فٹنس ٹیسٹ کو, اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے گا تبھی وہ کھیلے گا. مصباح بھائی, چیمپئنس کپ میں یقیناً فاسٹ بالرز کے اوپر بھی آپ لوگوں کی نظر ہوگی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سرکٹ میں ہمارے پاس 150 پلس کے بالرز اب نظر نہیں آ رہے. شاہین کی پیس بھی بہت ڈراپ ہو گئی ہے, نسیم ابھی انجری سے باہر آئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہمارے پاس بیک اپ موجود ہے کہ یا ہمارے پاس سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم اب اس لیول کے بالرز نہیں لے کے آ رہے, شعیب جیسے, وقار جیسے, وسیم جیسے, جو تیز تھے, جو ڈراتے تھے بلے بازوں کو اور پھر وکٹیں بھی لیتے تھے؟ سارا کچھ ہے. آئی تھنک یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش اس ٹائم پہ جو ان کے پاس بھی بالر ہیں ٹیسٹ میچ کے, ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ان کے پاس ایک بالر ایسا ہے جو کنسسٹنٹلی 145 146 تک بال کر رہا ہے. تو یہ ضرورت ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی, اچھی کرکٹ کی. اور میرے خیال میں اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا ہم سب مینٹورز کا رول, کیونکہ بہت سارے بالر ہیں, ینگ بالر ہیں جو ان 150 لڑکوں میں آئے ہیں. اب پوٹینشیل ان کا کس طرح ایکسپلور کرنا ہے, کیسے ان کو فٹنس وائز ٹیکنیکلی ان کو بہتر کرنا ہے تاکہ یہ نہ صرف تیز بال کر سکیں بلکہ کنسسٹنٹلی تیز بال کر سکیں اور ان کے ایریاز, ان کے بالنگ ڈسپلن بہتر ہوں. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, اٹس اے چیلنج. یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سب کو نظر آ رہے ہیں, اور حل اگر ڈھونڈنا ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہم یہاں پہ ان کے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور بھی کریں اور اس کو ہم ود رائٹ میئرز جو بھی ہم نے کام کر رہے ہیں ان کی فٹنس پہ, ان کی ٹیکنیکل ایشوز پہ, وہ کر کے ہم ان کو ان کے میکسیمم اس پہ لے کے جائیں جہاں پہ یہ بال کر سکیں 140 پلس پہ.
السلام علیکم مصباح بھائی. اچھا آپ پہلے بھی آپ نے خود کھیلتے بھی رہے ہیں پرانے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اندر, آپ کو اس کے اندر اور اس کے اندر چیمپئنز کپ ہے, چیمپئنز ایونٹ ہے, اس کے اندر کیا ڈفرینس فیل ہو رہا ہے کہ یہ گیپ جو ہے وہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کے اندر گیپ ختم کر سکتا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا کمپیریزن؟ دیکھیے سب سے جو بڑی ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کے جو آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس لیول پہ ایک انٹرنیشنل پلیئر یا ایتھلیٹ کو ہونا چاہیے ان ٹرمز آف ہز فٹنس, ان ٹرمز آف ہز ڈسپلن, ان ٹرمز آف ہز اسکل, ہم اس کو اگر سمجھتے ہیں تو ہم نے وہی نیچے امپلیمنٹ کرانے ہیں. جو مائنڈ سیٹ ہے کھیلنے کا انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ انٹرنیشنل پلیئر جس نے اتنی دیر کھیلا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دوسرے لوگوں سے زیادہ آئیڈیا ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ نے اگر کمپیٹیو رہنا ہے یا ٹاپ پرفارمر رہنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے, کیسے آپ نے پریپریشن کرنی ہے اور کس قسم کا کمپٹیشن آپ نے کرنا ہے. تو آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ ٹو ریز دا کمپٹیشن. اور دوسرا جب کم ٹیمز ہیں آپ کی اور ٹاپ پرفارمرز اس میں ہیں, وہ جب بھی کھیلیں گے تو اس کی کوالٹی آٹومیٹیکلی اس کمپٹیشن کی اوپر جائے گی. اور جب کوالٹی کمپٹیشن آپ کھیل کے آتے ہیں تو میرے خیال میں آپ وہ جو میں بات کرتا ہوں نا اوپر لیول پہ جا کے وہ گیپ آٹومیٹیکلی کم ہوتا ہے, کم ہونا چاہیے. یہ مقصد بھی یہی ہے یہاں پہ. اگر وہ نہیں ہم کر پاتے, جو نہیں ہوتا, تو آئی تھنک پھر تو سیریس ایشو ہے. پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میک شیور کریں جتنے یہ 5 مینٹرز ہیں کہ ایک کلیئر ڈفرینس نظر آئے دوسری کرکٹ اور اس کرکٹ کا, اسٹینڈرڈ وائز, کوالٹی وائز. اچھا مصباح بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کپتان تھے, آپ کے دور میں بڑے اسٹارز کرکٹر آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں, اس وقت ہم گروپ بندی کی خبریں نہیں سنتے تھے, آپ نے اس چیز کو کیسے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا, گروپ بندی کو ختم کیا تھا, اور اب پاکستانی ٹیم کے اندر گروپ بندی ہے, اس کو کیسے ختم کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا مصباح بھائی, یہ ایک اچھا ایکسپیرینس بھی ہے اور اچھا بجٹ کے ساتھ بھی ہے. اب 5 پلیئرز جن کا نام بھی ہے, اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں اور وہ اچھے پلیئرز لے آتے ہیں, جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ پہلے بھی کپتانی کی سلیکشن کا ہوگا, سو کیا کوئی میکانزم ہے کہ جب آپ پلیئرز جب نکالیں گے تو آپ کی اس ان پٹ کو سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ کس طرح اس کو مطلب فائنلائز کرے گی اور وہ ان پٹ ویلیوڈ ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ نہیں وہ ان پٹ جو ہے وہ ٹیم میں گئی ہے؟ دیکھیے جو ابھی ہماری چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے یا اوور آل جو تھنک ٹینک ہے, سلیکشن کمیٹی, ان سے بھی بات ہوئی ہے. ویژن یہی ہے کہ یہ ایسی جگہ کہ یہاں سے جو پرفارم کرتے ہیں اور جن کی پراپر ایک جس کو کہتے ہیں کہ چینل بنتا ہے پلیئرس کا, ان پرفارمنسز کو ویلیو کر کے آگے کے لیے دیکھیں. پاکستان شاہینز ہیں یا پاکستان ہے, اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم بہت زیادہ کنیکٹڈ رہیں گے سلیکشن کمیٹی کے ساتھ بھی اور آپ کی ٹاپ جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی. اور آئی تھنک کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اوپر بھی کام کرتے ہوئے ہم اس چیز کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہے کہ آپ کا جو ان پٹ ہے, آنیسٹ اوپینین ہے یا آبزرویشن ہے, وہ بڑا میٹر کرے گی. تو ہم کوشش کریں گے ہم اس پہ ان کو گائیڈ بھی کریں. اور آئی تھنک کہ ان کو بھی یہ آئیڈیا ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو دے ول آلسو رسپیکٹ اینڈ ویلیو آور کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف دیٹ. مصباح بھائی یہ بتائیے گا کہ اس چیمپئن کپ سے کتنے پر امید ہیں آپ کے, اور کتنا ٹائم آپ کو سمجھتے ہیں لگے گا کہ پاکستان کی جو ردم ہے 4-5 سال پہلے جو ہم تھے 22 میں, وہ واپس آ جائے گا؟ اور پلیئرس کا کرائٹیریا کیا آپ کو بتایا گیا کہ کس کرائٹیریا کے تحت یہ 5 ٹیموں میں جو پلیئر آئیں گے وہ کیا ہے؟ ہمیں ابھی تک نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کرائٹیریا کیا ہے, پلیئر آئیں گے کیسے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ٹورنامنٹ سے تو آپ کے پرابلم نہیں حل ہو جائیں گے. جو آپ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بیسیکلی ویژن اور پورا یہ پروگرام اور کانسیپٹ کیا ہے. کانسیپٹ تھرو آؤٹ دا ایئر ہے. 5 ٹیمز, یہ 30 پلیئرز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ فار دا ہول ایئر ہیں.
اور اس میں پھر نیچے جو آپ کی ریجنل کرکٹ ہو رہی ہے اس کے پرفارمنس پھر ہر دفعہ جو ہے کچھ آئیں گے کچھ جائیں گے, تو یہ جیسے نارمل آپ کا پروسیجر چلتا ہے وہ چلے گا. ہمارے پاس موقع یہ ہے کہ ڈیورنگ دا ٹورنامنٹس ہم نے ان کو کھلانا ہے, ان کی پرفارمنس کو آبزرو کرنا ہے, وہاں ان کے ساتھ جو بھی ہیلپ کرنی ہے, اور پھر جو ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ہم نے آؤٹ آف ٹورنامنٹ کام کرنا ہے. اگر وہ کہیں اور کھیل رہے ہیں تو پھر آف سیزن میں ہمارے پاس ٹائم ہے, کیونکہ وی آر ود دیم فار دا ہول ایئر. آپ یہ بات سمجھے, شاید لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ بس ٹورنامنٹ میں آئیں گے اور دین اٹس ڈن اینڈ ڈسٹڈ. نہیں, ہمیں جو پلان جو سارا کچھ دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ یہ 30 پلیئر آپ کے پاس ہیں اور آپ نے تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو ٹریک کرنا. جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے ہی مینیج کرنی ان کی فٹنس, ان کی پرفارمنس, ان کی اسکل, اس چیز کو. تو اوور دا پیریڈ ایٹ لیسٹ ہم ایک سیزن جب کام کریں گے نا, 1 سال ہمیں ملے گا جس میں آف سیزن کیمپ بھی ہے سارا کچھ, تو امپرومنٹس تو آئیں گی, امپرومنٹس انشاءاللہ آئیں گی اور اس میں بہتری نظر آئے گی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ پریویس 3 ایئرس کی پرفارمنسز تھی, ان کو انہوں نے کمبائن کیا ہے, اور کئی آپ کو پلیئرز ایسے نظر, اس کا جو پراپر جواب تو خیر سلیکشن کمیٹی دے سکتی ہے, لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے, جو میں نے ان سے بات کی وہ یہی ہے, کئی آپ کو T20 کے پرفارمر ٹاپ پرفارمر نظر نہیں آئیں گے. کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ تو کیونکہ انہوں نے ویلیو کیا ہے جو فرسٹ کلاس کی پرفارمنس ہے, آل فارمیٹس پرفارمنس 3 سال کی, اس کو پھر انہوں نے کمبائن کر کے ایک فارمولہ بنایا ہے کہ ہاں ان پلیئرز کو جو کنسسٹنٹلی پرفارم کرتے ہوئے آئے ہیں پچھلے 3 سیزنوں میں, ان کو پریفر کیا جائے, ان کی پرفارمنسز کو. 1 سال میں کسی ایک فارمیٹ میں اگر کسی نے کیا اور وہ مس آؤٹ ہو گیا تو وہ یہی ریزن ہے کہ باقی چیزیں وہ نہیں کھیلا. مصباح, جس طرح یہ آپ لوگ آئے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ جو دیا گیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرکٹ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس پہ خوش ہے کہ یہ بڑا اچھا فارمیٹ ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا چینج ہوا تھا تو اعتراضات آئے. لیکن یہ ٹورنامنٹ اگر قائد اعظم ٹرافی, نیشنل T20, پریزیڈنٹ کپ, ون ڈے ٹورنامنٹ کے بعد ہو جاتا, جو کہ پورے آپ کے سیزن کے پرفارمنس آپ لوگ جو 5 مینٹورز ہیں ان کو دیکھتے, آپ کی انپٹ بھی اس میں شامل ہوتی. اب 3 سال پہلے ایک بچے کی پرفارمنس نے ٹاپ کیا, لیکن اگلے 2 سال وہ پرفارم ہی نہیں کر سکا, لیکن وہ آ جائے گا کہیں نہ کہیں یہاں پہ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جس طرح پاکستان ہے اعتراضات بھی آئیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹورنامنٹ ان تمام ٹورنامنٹس کے بعد کروایا جاتا تو زیادہ ہیلپ فل ہوتا اور آپ کا ایک سسٹم چلتا رہتا ہے اینڈ تک ریپلیسمنٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلا سیزن بھی تو 3 ہوئے ہیں نا, پچھلا سیزن ہوا ہے, اس کی پرفارمنسز پہ اگر آپ نے یہ کرا دیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا ہم سٹارٹ بڑا کریں, اس کو اس سے سٹارٹ کریں کیونکہ اس پہ فوکس ہے سب کا. دیکھیں اس کے بعد آپ کے پاس پھر اگلے سال کے لیے تو اگلے ٹورنامنٹ آ جائیں گے نا, جن کو ابھی اپرچونیٹی نہیں مل رہی تو وہ اگلے سال ڈیفینیٹلی پھر پک ہو کے ان پرفارمنسز پہ آ جائیں گے. آپ اسی سیزن میں بھی کریں گے تو پھر بات تو وہیں پہ ہے, اس سیزن کے پرفارمر ہو سکتا ہے پک ہو جائیں, پھر جو پچھلے 2-3 سالوں کے پرفارمرز ہیں وہ نگلیکٹ ہو جائیں. تو وائس ورسا یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں, کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آئیڈیلی آپ کو کچھ چیزیں لگتی ہیں کہ یہ ایسے ہونی چاہیے ایسے ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کمپٹیشن کی کوالٹی کو کیسے ریز کرنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے بھی, کرکٹ بورڈ کے لیے بھی, اور سارے پلیئرز کے لیے بھی. تھینک یو.